تو اس سے اپنے بیٹی سے مرضی پوچھ لیا کرو، اپنی بیٹی سے بھی مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ مشورہ کرنا کسی اور کی سنت نہیں، آمنہ کے لال کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جب یہ ارشاد فرمایا اور جب نکاح کی تیاری ہوئی اور جب مہروں کا نمبر آیا تو فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، 450 مسکال چاندی آپ کی مہر رکھے، لیکن فاطمہ الزہرا نے کہا ہے بجا یہ تو صرف ہماری طرف سے ہے، یہ تو صرف ہماری طرف سے ہے، لیکن یہ نکاح کا پیغام بھی آج اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے مہر بھی اللہ کی مرضی سے ہوں گے، ہمارے مہر اللہ کی مرضی سے ہوں گے۔ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، بس یہ کہنا تھا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی سے فرما دیجئے اے فاطمہ، مہروں کی بات یہ ہے کہ تم مہروں میں جو چاہتی ہو ہم قیامت کے دن وہی فرمائیں گے، ہم قیامت کے دن تمہارے بابا جان کی امت کی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہارے بابا جان کی امت کی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں اور تمہارے مہروں میں تمہارے بابا جان کی امت کی بخشش رکھتے ہیں، تم جتنا چاہو گے اپنے بابا جان کی امت کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ گی۔ اس پر فاطمہ الزہرا مسکرائی، راضی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، اس میں گواہ کون ہے؟ گواہ سن لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ نکاح میں گواہ ہونا میرے دوستوں صدیق اکبر کی سنت ہے، عمر فاروق اعظم کی سنت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آج نکاحوں میں بغیر داڑھی والے بھی گواہ ہو جاتے ہیں، بے نمازی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت مصطفیٰ پڑھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ نکاح میں جو گواہ ہو وہ باشرح یعنی کہ داڑھی والا ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، وہ سچا اور ایماندار ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو چل رہا ہے بس اسی طرح سے کہ جس طرح سے بھی ہاتھ لگ جائے۔ اے میرے دوستو، اس لیے پتہ یہ چلا کہ گواہوں کا رہنا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم کی سنت ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلا جاؤں گا، چل کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ بتائیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں میں کبھی تیز تیز بول رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ میرے دوستو، نکاح میں 2 فرض، کتنے فرض ہیں؟ 2، 1 واجب۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، 2، 1 واجب اور 3 سنت۔ 2 فرض کیا ہے؟ پہلے سن لیجیے۔ فرض یہ ہے کہ 2 گواہوں کا رہنا۔ پہلا فرض یہ ہے 2 گواہوں کا رہنا، تاکہ بیٹی کے سامنے اجازت لی جائے۔ 2 گواہوں کا رہنا فرض ہے۔ دلہا کو ایجاب و قبول کرانا یہ بھی فرض ہے، دونوں فرض ہوں۔ 2 گواہوں کا رہنا، لڑکے کو ایجاب و قبول کرانا فرض ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ واجب ہے مہر۔ مہروں کا رکھنا لڑکے کی حیثیت سے یہ واجب ہے، لڑکے کی جتنی حیثیت ہو اتنے مہر رکھ لینا چاہیے، واجب یہ ہے۔ اور سنتیں کیا ہے؟ 3 سنتیں۔ 3 سنتیں یہ ہیں میرے بزرگ اور دوستو کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، نکاح میں چھوارے بانٹنا سنت ہے، نکاح میں چھوارے بانٹنا سنت ہے۔ کیا سنت ہو گئی؟ 2، خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے بانٹنا سنت، اور تیسری سنت ہے کہ دولہا کو اپنا ولیمہ کرنا سنت ہے۔ بیٹی والے پر کہیں بوجھ ہی نہیں ہے، بیٹی والے پر کہیں بوجھ نہیں ہے، لیکن ہم نے بوجھ بنا دیا ہے۔ اب ذہن وہیں لے کر جائیے، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب، 3 سنتیں ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو ذہن وہیں لے کر جائیے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی کا جب نکاح ہوا مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہوا، میرے نبی نے اپنی بیٹی کے نکاح میں چھواروں کو بھی تقسیم کیا، خطبے کو بھی پڑھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے مولا علی تم کل کو ولیمہ کرنا،
عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ولیمے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ تھوڑا سا کھانا ہے، یہ تھوڑی سی غذا ہے، یہ تھوڑا سا کھانا ہے، یہ جو کا آٹا ہے، یہ تھوڑی سی یعنی کہ روٹی بن جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور اس وقت یعنی کہ کفار بڑے یعنی کہ یہ کر رہے تھے کہ نبی نے کس غریب کے گھر بیٹی دی ہے جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، جس کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، بڑی مذاق بنا رہے ہیں، بڑی یعنی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ لیکن سنو، میرے نبی نے کہا اے علی تمہارا ولیمہ نہیں ہوگا، وہ اس شان سے ولیمہ ہوگا کہ قیامت تک کسی کا ایسا ولیمہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بزرگوں دوستوں، میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا اے مولا علی دسترخوان لگا دینا تو صرف 10 لوگوں کو کھانے پر بلانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مولا علی سے فرمایا، مولا علی نے اور عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کھانے کا انتظام چل رہا ہے لیکن 10 لوگوں کا کھانا تیار ہوا۔ میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرما دیا اے پیارے علی جاؤ 10 لوگوں کو بلانا اور کھانا کھلانا، جب وہ 10 لوگ کھانے سے فارغ ہو جائے پھر 10 لوگوں کو لاؤ اور دسترخوان پر بیٹھا دینا، اور نہ دن دیکھنا، نہ رات دیکھنا، نہ صبح دیکھنا، نہ شام دیکھنا، نہ اجالا دیکھنا، نہ اندھیرا دیکھنا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح سے 24 گھنٹے مولا علی کا ولیمہ چلتا رہا اور 3 روز تک لوگ کھانا، 3 روز تک حضرت مولا علی اور فاطمہ الزہرا کے ولیمے کا انتظام اور کھانا چلتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی VIP شادی ہے، 1 گھنٹے کے کھانے میں چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ 10 لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، 1 دن نہیں بلکہ 3 روز تک یہ ولیمہ چلتا رہا۔ ذہن وہیں لے کر جائیے اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، میں تمام بیٹے والوں سے گزارش کروں گا اپنے بیٹے کے یعنی کہ شادی کے بعد ولیمہ کیا کرو۔ یہ کسی اور کی سنت نہیں، میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اب سنو کتنے اچھے جملے دیے میرے نبی نے، کیا نصیحت کی آپ نے اپنی بیٹی کو۔ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو نصیحت نہیں کرتا، آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو نصیحت نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہیز مانگ مانگ کر اس بیٹی والے کا پہلے دم نکل دیا۔ اتنے مہمانوں کو لاتے ہیں ہم کہ جتنا کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی جان نکل جاتی ہے لیکن عزت کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی باپ آج اپنی بیٹی کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھایا تو اس وقت کیا نصیحت کی، مچل کر بولا سبحان اللہ۔ علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا میرے دوستو، میرے نبی کی بیٹی، میری ماں بہنیں خواتین اسلام بھی یہاں پر سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھایا اور کیا کہا اے میری بیٹی آج ابا کے حجرے سے نکل کر شوہر کے گھر جا رہی ہے، آج نبی کے حجرے سے رخصت ہو کر علی کے گھر جا رہی ہے۔ اے فاطمہ کل قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو، تو علی سے راضی ہو۔ کہتی تھی سبحان اللہ، کل قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو اور تو علی سے راضی ہو۔ فاطمہ الزہرا ڈولی سے اتر آئی، فاطمہ الزہرا ڈولی سے اتر آئی اور عریضہ پیش کیا اے بابا جان، جب آپ نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ میرے علی اور کل قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو تو علی سے راضی ہو، تو اے میری بیٹی اب تم ابا کے حجرے سے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے حجرے میں جا رہی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو ہیں اور اپنی بیٹی کو نصیحت کریں اور اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا ڈولی سے اتر آئی اور اتر کر آنے کے بعد عریضہ پیش کیا ہے بابا جان، اب جب آپ نے فرما ہی دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو تو علی سے راضی ہو، تو ذرا یہ بتا دو کہ علی مجھ سے راضی کیسے رہیں گے، علی مجھ سے راضی کیسے رہیں گے ذرا بتاؤ۔
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علی بھوکا رہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کہتے سبحان اللہ۔ علی بھوکا رہتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، علی پیاسا رہتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، علی سفر کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، علی آرام کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور اے فاطمہ الزہرا، علی جب تلوار چلاتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، علی تلوار چلاتا ہے محمد کی حفاظت کے لیے چلاتا ہے، علی تلوار چلاتا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے چلاتا ہے۔ اے فاطمہ الزہرا، میری نصیحت تو یہ ہے کہ جب بھی علی گھر میں آئے، چاہے تو بھوکی ہو چاہے تو پیاسی ہو، تیرے پاس دولت نہ ہو، تیرے پاس شہرت نہ ہو، تیرے پاس کچھ نہ ہو، لیکن جب علی تیرے گھر میں قدم رکھے اور جب تجھ کو لگے کہ میرا شوہر میرے گھر میں تشریف لے آیا ہے، علی کا مسکرا کر استقبال کر لینا، علی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میرے نبی نے پوری امت کی بیٹیوں کو پیغام دے دیا، شہزادیوں کو پیغام دے دیا کہ چاہے تم کسی بھی حال میں رہو لیکن اپنے شوہر کو راضی رکھو، چاہے تم بھوکی رہو تب بھی شوہر راضی ہونا چاہیے، جب تم پیاسی ہو تب بھی شوہر راضی رہنا چاہیے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرو۔ بلکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کی بیوی مسکرا کر اپنے شوہر کا جب استقبال